SIFC کی معاونت سے ملک میں زرعی ترقی کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اب اس کے ثمرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ SIFC کے تحت گرین کارپوریٹ انیشیٹو کی کوششوں سے زرعی منظرنامے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان روایتی زراعت سے کارپوریٹ کی طرز کی زراعت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ پنجاب میں جدید آبی انتظام سے زرعی پیداوار کے لیے 1.5 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کرنا اس کا واضح ثبوت ہے۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کس طریقے سے ہم ماڈرن جو میکنائزیشن ہے ایگریکلچر کا اس سے ہم بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور پاکستان جس کو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خصوصی توجہ اب فائنلی اس پہ مرکوز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں SIFC کے تحت جو کارپوریٹ طرز کے کئی اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور کیسے اس سے زراعت کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی ضروری اقدام تھا جو اٹھایا گیا ہے، کیونکہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ملک جتنا آبادی میں ہم ایڈ کر رہے تھے پاکستان میں۔ جس ریشو سے ہماری آبادی بڑھ رہی تھی اس ریشو سے ایگریکلچر کی گروتھ نہیں تھی۔ غیر آباد رقموں کو آباد کرنا بہت ضروری تھا جو آباد ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو پانی کا ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، ہمارا پانی دن بدن نیچے جا رہا تھا۔ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی تو میرے گاؤں کا پانی تقریباً 25 فٹ پہ تھا، اب جو 65 فٹ پہ چلا گیا۔ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ تو اس کے لیے اب یہ ڈرپ اریگیشن، پیوٹ سسٹم اور اسپرنکلر اریگیشن پہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، حد سے زیادہ۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس کوئی 15 ملین ایکڑ رقبہ ایسا پڑا ہے جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں، اور وہ آباد ہونا اب شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری ایک دیہاتی مثال ہے کہ جیسے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے۔ ہم دیکھیں نا، زرعی ملک ہونے کے باوجود 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کے باہر سے امپورٹ کر رہے تھے۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 4-5 سالوں میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے، کیونکہ زراعت میں یہ نہیں کہ ہم اچانک یکدم کچھ کر سکتے ہیں، نہیں، لیکن زراعت باقی انڈسٹری سے جلدی رزلٹ دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زراعت کا رزلٹ میکسیمم 5 سے 6 ماہ میں آ جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پچھلے سال اس پہ کام شروع ہوا ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 2024 کی جو ہماری ایگریکلچر گروتھ ہے وہ 6.5 پہ آ گئی۔ اس وقت کلائمیٹ چینج نے کافی ہمیں نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس وقت ہم کافی چیزوں میں خود کفیل ہیں، بلکہ ہماری ایکسپورٹ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اب ریسرچ پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا سیڈ سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے، جدید مشینری آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اب پیروال میں فن گرو کام کر رہی ہے وہ ہمارے لیے ایک ڈائیو ثابت ہوگی۔ پاکستان میں ڈائیو بس آئی تو اس کے آنے سے باقی ساری بسیں ٹھیک ہو گئی۔ اب کاشتکار وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں، جدید زراعت دیکھ رہے ہیں، جدید مشینری دیکھ رہے ہیں، جدید طریقہ کار دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت۔ پھر یہ ہے کہ لمس کے انڈر جو ایک کام ہو رہا ہے کہ کاشتکار اپنے گھر بیٹھے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی زمین۔ جی بالکل خالد صاحب، یہ بتائیے کہ ماڈل فارمز کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا کہ اب لمس نے جو سیٹلائٹ کے ذریعے اب ہر کاشتکار وہ ہر کاشتکار اس سے ایکسیس مفت میں حاصل کر سکتا ہے کہ گھر بیٹھے وہ اپنی زمین کی پی ایچ چیک کر سکتا ہے، وہ پیسٹ کوٹنگ کر سکتا ہے، اسے پتہ چل سکتا ہے کہ زمین میں نمی ہے یا نہیں ہے، پانی کی کس ایکڑ کو ضرورت ہے۔ تو اس سے کافی بچت بھی ہوگی اور بہتر کنٹرول بھی ہوگا۔ اب ایک کاشتکار، اس کی کاشتکاری رحیم یار خان میں وہ لاہور گیا بیٹھا ہے یا مری چلا گیا ہے، تو وہاں بیٹھ کے بھی اپنی زمین کو وہ اس کے انالیسس کر سکتا ہے وہاں بیٹھ کے ایک موبائل فون کے ذریعے۔ دنیا جدید کاشتکاری کی طرف چلی گئی تھی، ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن اب اس پہ کام شروع ہوگا۔ دوسرا، 40 میں جا کے دیکھے تو صحیح نا، جہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ سڑک ہوگی وہاں پہ سڑکیں بن رہی ہیں، وہاں بجلی پہنچ گئی ہے، وہاں اسکول بن رہے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بالکل فارغ رہتے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اب جب کارپوریٹ سیکٹر وہاں پہ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ اب لیبر بہت زیادہ چاہیے۔ وہ لوگ سارے اس لیبر میں انڈکٹ ہو رہے ہیں، جس کا وہاں پہ لوکل رہنے والوں کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور پھر جب وہاں پہ ہسپتال بن رہے ہیں، وہاں پہ پہلے تو زندگی نہیں تھی، وہاں لوگوں کا کیا تھا، وہ تالابوں کا پانی پیتے تھے، یہ وہ۔ اب تو وہاں پہ ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا تھا، چاروں موسم ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، میدانی علاقہ ہمارے پاس تھا، کراچی سے لے کے پشاور تک، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کیا نہیں تھی؟ ول نہیں تھی، ہم کام نہیں کر رہے تھے۔ اب اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے،
لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں ہر چیز میں صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کہتی ہے کن تو ہو جا فیکون، پس ہو گیا. انسان جب کوئی کام کرتا ہے اسے تجویز، تعید، تدبیر، کوشش، مشکل، وقت، ہر چیز درکار اس میں ہوتی ہے. خالد صاحب ایک اور چیز اب اس کا کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، واٹر مینجمنٹ سے قریباً 1.5 لاکھ ایکڑ، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، 1.5 لاکھ ایکڑ سیراب کیا ہے. کیسے کیا یہ پانی کو مینج کیسے کیا آپ لوگوں نے، اور پھر کس طریقے سے تمام تر کام ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، وہاں پہ پیوٹ سسٹم لگا کے پانی کو، جو کہ تقریباً اسے 80% آپ کے پانی کی بچت ہوتی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو میرا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی پانی ہے. بلکہ میں آپ کے توسط سے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز چاہیے. ہم نے پچھلے سال اگر $4 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا ہے تو اپنے پانی ایکسپورٹ کیا ہے. اگر ہم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمیں پانی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمیں اب چاہیے کہ ہم کپاس پہ واپس آئیں، اپنے پانی کو بچائیں. ہم دیکھیں نا، میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، میرے بچے کیسے گزاریں گے؟ میرے آنے والے بچے کیسے گزاریں گے؟ پانی ہماری زندگی ہے. بالکل یہ ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے پوری دنیا میں کہ پانی زندگی ہے. اب ہم نے زندگی کو بچانا ہے، اپنے پانی کو بچانا ہے. اس کے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم وہ فصلیں لے کے آئیں جو کم پانی لیتی ہیں، اور دوسرا وہ سسٹم لے کے آئیں جس سے پانی کا کم استعمال ہوتا ہو. اب جدید طریقہ کار کے تحت جو جدید آبکاری ہے پانی کی، تو اس میں پانی کی 80% تک بچت ہے. تو اس لیے اب یہ جو ایس آئی ایف سی نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے، تھرو لمز ہے، گرین انیشیٹو پروگرام ہے، فنڈ گرو ہے، ان کے تھرو وہ پانی کی جو بچت ہے اس میں بہت زیادہ ہے، 80% ہے. اور دوسرا جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں ایک ڈائیو چلی گئی تھی، تو اس کو دیکھ کے ساری بسیں ٹھیک ہو گئی. اب اسی طریقے سے جب کاشتکار اس کو جا کے دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی اتنی زیادہ بچت ہو رہی ہے، تو آٹومیٹلی وہ تمام کاشتکار بھی اسی جدید سسٹم پہ، ڈرپ اریگیشن پہ چلے جائیں گے، اسپرنکلر اریگیشن پہ چلے جائیں گے، اس کے علاوہ پیوٹ سسٹم پہ چلے جائیں گے. تو ہمیں پانی کی بچت ہوگی، کیونکہ ہمارا اب آنے والا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی ہے. جی بالکل. اور اس میں اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار ہم نے اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے. آپ نے ایک بات کی خالد صاحب جو کہ بہت زیادہ مجھے عام لگی، اور میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی اور ڈالیے. زرعی ملک ہیں ہم، لیکن ہم زرعی طور پہ خود کفیل نہیں تھے. یہ پروجیکٹ ہمیں کیسے خود کفیل بنائے گا؟ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں، بلکہ ہم اس خطے کا بھی ایک بریڈ باسکٹ بن سکیں. ہماری زمین میں، ہماری فصل میں اتنی طاقت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی ایک جو کام شروع کیا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سیڈ سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. آتے ہی انہوں نے سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ سیڈ سسٹم کو ٹھیک کرنا. ہمارا سب سے بڑا ایشو سیڈ ہے، کیونکہ ہماری ریسرچ پہ وہ توجہ نہیں تھی جو دینی چاہیے تھی. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا. ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. اگر برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی ہے تو اس کا جو ریسرچ کا بجٹ تھا وہ 1.75 تھا، یعنی کہ ہم سے کئی سو گنا زیادہ تھا. اب آ کے یہاں پہ سیڈ سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے، بریڈر رائٹس آ گئے ہیں کہ جب ہمارا سیڈ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد آٹومیٹلی ہماری پیداوار بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں تو سرٹیفائڈ سیڈ ہی نہیں تھا، ہم بیسک پری بیسک تو دور کی بات ہے. اب وہ سیڈ سسٹم ٹھیک ہونے سے پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کاشتکاروں کو بتایا جا رہا ہے کہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کیسے کرنی ہے. جب ایک آپ فارمر بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرے گا، اس زمین کا انالیسس کروائے گا، اس کو پتا ہوگا اس کو پوٹاش کتنی چاہیے، اس کو فاسفورس کتنی چاہیے، اس کو نائٹروجن کتنی چاہیے، اس کو زنک کتنی چاہیے، اس کو بوران کتنی چاہیے. جب ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کریں گے تو اس سے میں منیمم کہہ رہا ہوں کہ 30 سے 40% تو ویسے ہی پیداوار بڑھ جائے گی. دیکھیں نا، آج ہم گندم کی کیا پیداوار لے رہے ہیں؟ آن ایوریج 30 سے 32 من لے رہے ہیں، جبکہ ایک اچھا فارمر 60-65 من لے رہا ہے. اگر ہم اس کو اٹھا کے 60-65 من نہ ہی لے سکیں ایوریج، اگر ہم ایوریج 40-45 من تک لے جائیں تو ہم تو تقریباً 6 ملین ٹن تو ہم صرف ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے والی بات تھی، وہ سسٹم ٹھیک ہو. آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے، آپ پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو لے لیں، وہ بھی آپ کو فیلڈ میں نظر آتے ہیں، وہ بھی کام شروع کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایس آئی ایف سی اپنا کام کر رہی ہے، لمز اپنا کام کر رہی ہے، گرین انیشیٹو والے اپنا پروگرام کر رہے ہیں. اب کاشتکاروں میں ایک کریج آ رہی ہے، ایک جرت آ رہی ہے. کاشتکار نے بھی کام کرنا شروع کر دیا. کاشتکار پہلے بہت کام پہلے بھی کرتا تھا، لیکن کاشتکار کے ساتھ یہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو صحیح بیسک سیڈ نہیں ملتا تھا. ویسے خالد صاحب، پلس وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر. جی خالد صاحب، وقت کی کمی ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی کہا کہ کارپوریٹ زراعت کی طرف آ رہے ہیں ہم، تو جو روایتی طریقہ کار تھا کارپوریٹ، اس میں میجر ڈفرینس کیا ہے؟
देखा मैं आपको अर्ज करूँ, एक बंदा 5 एकड़ की काश्तकारी करता है, एक 5000 की करता है। जो 5000 की काश्तकारी करेगा उसके पास जदीद मशीनरी होगी, वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। एक्चुअली ये था कि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, कि अब आके वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर, और वहां पे जब कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा उसके आने से जब वो जदीद काश्तकारी करेंगे बाकी सिस्टम भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैं पहले भी 2 दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक डाइवो बस आई थी, उसके आने से बाकी सारी बसें ठीक हो गई। आज सारी बसें वक्त पे निकलती हैं, टाइम पे पहुंचती हैं, बिला वजह वो ब्रेक नहीं लगाते। तो इसी तरीके से उनको देखे जाए कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त इंतहाई जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह यह है, अब चुलिस्तान को ले लें, वहां पे रकबा आबाद करना कोई आसान काम नहीं, उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए थी। इसलिए अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो रकबे आबाद होंगे, उसके बाद हर आदमी उससे मुस्तफीद होगा। अब देखें ना, हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें 2 साल पहले हमारा हशर क्या हुआ है कि हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। यानी कि एक ज़राई मुल्क में अगर गंदम की कमी हो, ठीक है ना, और उसके बाद जब SIFC ने सब ने मिलकर काम किया तो पिछले साल आपके पास वाफिर गंदम थी। तो इसी तरीके से अब भी आपके पास अगर ये 2-4 सालों में हम हर चीज कफील हो जाएंगे। देखो ना, ये कोई बात है कि हम 5 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम कॉटन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम सब्जियां बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गज्जे के हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं 10 से 12 बिलियन डॉलर की। बिल्कुल खालिद साहब, और आपके पास बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से अब इस पे तब्दीलियां आ रही हैं, हमें उम्मीद है कि ये और बेहतरी की तरफ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।